ناظرین، جب اللہ انسان پر مہربان ہوتا ہے اور معرفت الہی کے رستے کھول دیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر کا گند اور کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر کا یہ کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے تو جان لیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہے، ورنہ تو لوگ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے رہتے ہیں، اور یہ فخر کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ انسان جب روحانیت کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے تو شیطان اور اس کے چیلے، جن کا ڈیرا صراط مستقیم پر ہے، انہیں بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب وہاں سے شیطان اور اس کے چیلوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ یہاں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، جسمانی ایذا بھی ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہے، اور بدنامیوں کی گھاٹیاں بھی ہیں، لوگوں کی تہمتیں بھی ہیں، الزام تراشیاں بھی ہیں، اور آخر میں بیماریوں کے حملے بھی ہیں۔ لیکن جس شخص کی نظر جمال الہی پر ہوتی ہے، وہ ان سب تہمتوں، بیماریوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو گلے لگاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس نور کی طرف بڑھتا ہے جو اس کے قلب پر نازل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے یہ شخص درد کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ شخص یہ جان جاتا ہے کہ جیسے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے قتل ہونا ضروری ہے، اسی طرح معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے گلے پر چھری چلانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس راہ پر چلتے چلتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون کون اس کے خلاف ہے۔ وہ راہ سلوک پر ملنے والی تمام مصیبتوں کو دل سے قبول کرتا ہے اور اپنا سفر صراط مستقیم پر جاری رکھتا ہے۔ تکلیفیں تو اس راستے کی شرط ہیں اور اس منزل کی قیمت بھی ہیں جو اسے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، کروڑوں درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ نہ صرف اللہ کی آرزو ہمارے دل میں پیدا کی بلکہ اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ہمیں بتا دیا۔ جیسے جیسے اللہ کا نور انسان کے دل میں اترتا ہے، انسان بے قرار رہتا ہے، گوشوں میں بیٹھ بیٹھ کر روتا ہے، قرب الہی کے لیے تڑپتا ہے، کیونکہ وہ خالق حقیقی کے روبرو ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے اور اتنا حسین ہے کہ جب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ ہزاروں قدم اس بندے کی طرف بڑھاتا ہے۔ اپنے تک پہنچنے کے سب راستے انسان پر آشکار کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میری تلاش کرتا کرتا مجھ تک پہنچ جائے۔ یہی قرب الہی جب بڑھتا ہے تو انسان پر جذب و مستی کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر جو خدا کی پوشیدہ نشانیاں ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ کی پہچان ہمیشہ اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان اس مادی جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر پر نہیں نکل سکتا، تو انسان کی روح اس مادی جسم سے باہر نکل کر آسمانوں میں بھی اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ 18,000 جہان جو اللہ نے خلق فرمائے ہیں ہماری ان ظاہری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہیں، مگر یہ روح ان 18,000 جہانوں کی سیر کرتی ہے۔ ان جہانوں میں اللہ کی جو مخلوق آباد ہے ان سے ملاقات کرتی ہے، اور اللہ کی اس عظیم قدرت اور حکمت سے اللہ کی پہچان کر لیتی ہے۔ ناظرین، یہی روح پرواز کرتے کرتے کبھی کبھار ایسی بلندیوں کو چھوتی ہے کہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور وہاں جا کر انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ خود کی ذات کو فنا کر لیتا ہے اور صرف یہی کہتا پھرتا ہے کہ میں نہیں، سب تو۔ یہ شخص فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے لیے بقا کو چن لیتا ہے
उसका जिस्म तो फिर मिट्टी में चला जाता है, मगर रूह लोगों के लिए फैज़ आम का जरिया बन जाती है और हमेशा जिंदा रहती है। नाजरीन, एक और बात याद रखें कि हर नबी जो कमालात, शफकतें, मोहब्बतें और मार्फत इलाही के खजाने बांट रहा था, अब वो काम बंद हो चुका है। अब एक ही दुकान रह गई है जो कभी बंद नहीं होगी, वो है दरे पाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीन करें कि ये शर्त नहीं है कि मदीना पहुंचो, अरब में आओ, हरम में बैठो। ये भी शर्त नहीं है कि आपकी शख्सियत कद आवर हो, आप ज़ाहरी खूबसूरत हों, दौलतमंद हों या हुक्मरान हों। सिर्फ एक ही शर्त है कि आप ज़मीन व आसमान के किसी कोने में भी हों, जंगल, पहाड़, वीराने, किसी आबाद या गैर आबाद जगह पर हों। आपके सीने में मौजूद जो दिल है, उसमें अल्लाह को हासिल करने की आरज़ू होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लें कि आपने मकसद हयात पा लिया है। अल्लाह की तलाश या अल्लाह को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो गई तो ये जज्बा आपको किसी वली कामिल के पास ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि जो लोग भी अल्लाह की तलाश में निकलते हैं वो किसी इंसान तक ही पहुंचते हैं, और वो इंसान आपको अल्लाह के उन राजों से आशना कर देता है जो आपके ही अपने वजूद में छुपे हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अपने रब की तरफ वसीला तलाश करो। ये वली कामिल आपको अल्लाह से मिलाने का सबसे बड़ा वसीला होते हैं, और अल्लाह की तलाश का ये सफ़र उन्हीं की रहनुमाई में तकमील तक पहुंचता है, और इंसान इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा गया है वो मकसद पूरा हो जाता है। मार्फत इलाही वो इल्म है जो किताबों से हासिल नहीं किया जाता। ये किसी अल्लाह वाले की निगाह का फैज़ होता है जो आपके वजूद पे तारी हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में कोशिश करें कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठें। उनके साथ आपका गुजरा एक लम्हा हज़ारों साल की बेरिया इबादत से अफजल है। इन्हीं अल्लाह वालों से आपको अल्लाह का सुराग मिल जाएगा और अल्लाह की तलाश का ये सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और मार्फत इलाही के अनमोल ख़जाने की तरफ बढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।